السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم ایسے عظیم اور بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں جس کی تمنا سلف صالحین کیا کرتے تھے، جس کے لیے دعا کرتے تھے اور جس سے پانے کی خواہش ہر مومن بندہ کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اتنی تیزی سے گزر رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ کل ہم نے پہلے روزے کے لیے سحری کی تھی، اور جب غور کرتے ہیں تو آج 21واں روزہ ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی تیزی سے گزر رہا ہے میرے بھائیوں، گزرے ہوئے دنوں کو واپس تو ہم نہیں لا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بچے ہوئے دن کو ہم غنیمت جانتے ہوئے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ بچے ہوئے دن، یہ بچا ہوا حصہ اور بچا ہوا عشرہ بڑا قیمتی اور بڑا خیر و برکت اور فضیلت والا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ کیونکہ اس میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن جیسی مبارک اور عظیم کتاب کو اسی رات نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر لیلۃ القدر کیا ہے؟ آئیے ہم اس رات کے تعلق سے کچھ چیزیں جانتے ہیں۔ یہ رات اتنی عظیم ہے کہ اس میں کی جانے والی عبادتیں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، یعنی 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بہتر۔ اگر کوئی شخص اس رات کو پا کر کے عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کسی دوسرے شخص جو 83 سال 4 مہینہ مسلسل عبادت کرتا رہا، اس کی عبادتوں پر یہ فوقیت لے جائے گا، اس کی عبادتوں سے زیادہ بہتر اس رات کی اس شخص کی عبادت ہوگی۔ اللہ اکبر! اب اگر کوئی شخص اس رات کو پائے، اس مہینے کو پائے اور اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہ جائے، کتنا بد نصیب شخص، کتنا بدقسمت شخص ہوگا۔ جیسا کہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو اس رات کو پائے اور اس کی بھلائیوں سے محروم ہو جائے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حصے میں، اسے پانے کے لیے؟ تو میرے بھائیوں، اس عشرے کی 5 طاق راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 طاق راتوں میں ہمیں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات یا ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے بے انتہا محنت کیا کرتے تھے، بے انتہا محنت کیا کرتے تھے، جتنی محنت اور جتنی عبادت دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور ایک روایت میں جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ آخری عشرے میں اپنی ازار کس لیتے، کمر کس لیتے، یعنی پورے طریقے سے اس میں عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور جگانا صرف ہماری طرح نہیں بلکہ عبادت کی غرض سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہی عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہی عمل ہمارے اسلاف کرام کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنایا، ہمیں بھی اسی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اب ہمیں تو معلوم نہیں کہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم کون سی دعا کریں؟ یوں تو میرے بھائیوں، یوں تو ہم کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، جو بھی جائز دعا ہے ہم کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں،
لیکن ایک خصوصی دعا کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کب ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ بڑی عظیم دعا ہے، اس عظیم دعا کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ تو دعا کی بات ہو گئی، اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس رات؟ تو میرے بھائیو، اس رات خصوصی طور پر تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام کیا کریں۔ قیام اللیل، تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے۔ امام کے ساتھ آپ تراویح کی نماز پڑھیں، مکمل پڑھنے کی کوشش کریں، اور امام جو پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت جو ہو رہی ہے، تلاوت قرآن پر غور کرنے کی کوشش کریں، ہر آیت میں غور کریں آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کا بہتر سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے اپنے طور پر امام کے ساتھ آپ نے تراویح پڑھ لی، اپنے طور پر بھی جتنی رکعتیں چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خشوع و خضوع زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، رکوع میں، سجدے میں اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اور آپ جب پڑھ رہے ہوں اکیلے میں تو جتنا لمبا قیام کر سکتے ہیں، جتنی لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے تراویح کے علاوہ، تہجد کے علاوہ آپ خود بھی قرآن کی تلاوت کریں، جو آپ کو صورتیں یاد ہوں، چھوٹی صورتیں ہوں، بڑی صورتیں ہوں، اور جن کا معنی اور مطلب آپ کو زیادہ معلوم ہو، ان آیتوں کو، ان صورتوں کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ذکر بہت سارے طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں، قرآن کی آیتیں ربنا ربنا کر کے جو ہے، اسی طرح سے اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی پاکی آپ بیان کرتے رہیں۔ خصوصاً وہ ذکر جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن کی فضیلت آئی ہیں، وہ ذکر آپ زیادہ سے زیادہ کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ، اس طرح سے آپ دعائیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پوری درود آپ پڑھیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی آپ پڑھیں، لیکن کثرت سے زیادہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کھل کر کے کریں، خصوصاً یہ جو آخری عشرہ ہے، بچے ہوئے دن ہیں، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس جو کچھ میسر ہو اسے غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں بانٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو لٹانے والے تھے، غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو دینے والے تھے، لیکن جب یہ مہینہ آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند آندھی سے زیادہ سخی ہو جاتے، زیادہ لٹانے والے ہو جاتے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہم اسی طریقے کو اپنا کر کے صدقہ و خیرات کریں۔ اسی طرح سے آخری عمل، یا سمجھ لیجئے سب سے اصل عمل، یہ ہے کہ ہم اس عشرے میں، اور خاص کر کے جب ہم جاگے عبادت کرنے کی غرض سے، جب ہم اپنی نیند کو قربان کریں، تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اپنے دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اپنے دعاؤں کی معافی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی خطاؤں کو بخشنے کی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کریں، استغفر اللہ
استغفر اللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس طرح کی سینکڑوں دعائیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں یا ان دعاؤں کو اپنے ذہن میں بیٹھا کر خوب دعا کریں۔ جو مسنون دعائیں ہیں قرآن کی دعائیں، اسی طرح سے احادیث کی دعائیں۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو قرض ادا کرنے کی جو دعا ہے اللہ رب العالمین سے وہ دعا کریں۔ اسی طرح سے جو مشہور دعائیں ہیں، جو بڑی جامع دعائیں ہیں، وہ دعائیں کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، آپ یاد کر کے کریں یا پھر کتاب سے دیکھ کر کے، لیکن ان دعاؤں میں آپ اتنا غرق ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول کر لیں۔ اس طرح سے اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ پھر اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اتنی دعا کریں، اس لیے کہ یہ رات یا شب قدر یا لیلۃ القدر کہہ لیجئے، یہ دعاؤں کی رات ہے، یہ استغفار کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو منا لیا تو یقین مانیے کہ ہمارا رب اگر ہم سے خوش ہو گیا، رب مان گیا، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے کوشش ہم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم منا لیں گے۔ آخری جو عشرہ بچا ہے، 10 دن بچے ہوئے ہیں یا گنتی کے 9 دن بچے ہوئے ہیں، ہم ان 9-10 دنوں میں اتنی محنت کریں، اتنا اجتہاد کریں، اتنی عبادت کریں اور اتنا خشوع و خضوع ہم دکھلائیں کہ سال بھر ہم نے کوئی ایسی عبادت نہ کی ہو، اور اللہ کو منا کر کے ہم رہیں۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میں محتاج ہوں اور اللہ غنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میں مانگنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہم جو بھی مانگیں گے اللہ دے دے گا اور اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ایسے بادشاہ کے پاس سوال کر رہے ہیں، ایسے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس کے خزانے کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کے خزانے سے تمام مخلوقات کی خواہش کے مطابق دے دی جائے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد نکالنے پر سوئی میں جو قطرہ پانی کا رہتا ہے باقی، اور سمندر میں جو کمی آ جاتی ہے اس قطرے کی نکلنے کی وجہ سے، اتنی بھی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہم کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یقین جس قدر مضبوط ہوگا، اسی یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔